بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے ایک بات کی اور اس کے جواب میں ایک دوسرے چینل پہ جب شہر افضل مروت سے پوچھنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کس طریقے سے ایک طویل جواب دیا اور کس طریقے سے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے عہدے کی نفی کرتے ہوئے انہیں پارٹی میں اجنبی قرار دیا۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی، میرے یوٹیوب چینل پہ آج ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ بانی چیئرمین ان کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، 2 ادوار ہو چکے ہیں، تیسرا دور باقی ہے۔ پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تیسرا دور فائنل ثابت ہو اور کچھ بڑی پیش رفت ہو جائے، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ مذاکرات چلتے رہنے چاہیے۔ کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات تب آگے بڑھیں گے جب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی اور وہ ہمیں گائیڈ لائن دیں گے، اس کے تحت ہم جا کے آگے بات کریں گے۔ اس سلسلے میں جب سلمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ شہر افضل مروت صاحب نے کسی چینل پہ کہا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ لوگ مذاکرات کریں، میں ہوں یا نہ ہوں مجھ سے رابطہ ہوتا ہے نہیں، میرے ساتھ ملاقات کروائی جاتی ہے نہیں، مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے صرف اتنا کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنے کا حق یا اختیار پارٹی کے 3-4 لوگوں کو ہے جو پارٹی کے مرکزی عہدیدار ہیں، باقی کسی شخص کو پارٹی کا اس کی بات کو پارٹی کا موقف نہ سمجھا جائے۔ وہ کوئی شخص پارٹی کی ترجمانی نہیں کر سکتا، کسی بھی شخص کو آپ کسی چینل پہ بٹھا دیں گے، وہ کوئی بھی بات کرے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے صاف کہا کہ شہر افضل مروت کو آپ لوگ بلا لیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کا نہیں کہنا ہے، وہ تو شہر افضل مروت کا کہنا ہے۔ اس کے جواب میں جب ایک اور پروگرام میں اینکر نے سوال کیا شہر افضل مروت سے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے، تو جو زبان استعمال کی گئی ہمارے خیال میں اور بعض تجزیہ کاروں کے مطابق شہر افضل مروت کچھ زیادہ ہی پھلانگ گئے اور انہوں نے جو ایک تقریر جھاڑ دی اور جس غم و غصے کا اظہار کیا، ایسا لگ رہا تھا بعض لوگوں کے بقول کہ جیسے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور باقی سب لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ وہ تو لگے بند تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر ان کو خیال آیا کہ چونکہ وہ تو خود وہ کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بس میں بیرسٹر گوہر سے کی بات میرے سامنے کریں یا کیانی صاحب کی بات کریں جو قائم مقام سیکرٹری جنرل ہیں، باقی میں کسی کو نہیں مانتا۔ شہر افضل مروت اس سے پہلے بھی اپنے بیانات کی وجہ سے، اپنی تیز زبان کی وجہ سے کافی مشکلات دیکھ چکے ہیں، معطل بھی ہو چکے ہیں، سسپینڈ بھی ان کو کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی بات کی اور اس حوالے سے جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ جعلی سیکرٹری جنرل ہیں، وہ پارٹی کا بلکہ سیکرٹری جنرل ہے ہی نہیں، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے اور وہ اجنبی ہے، تو اس نے خود پی ٹی آئی پہ اور پی ٹی آئی کی چیئرمین پہ کافی سوالات، چیئرمین مطلب ہم کہہ سکتے ہیں بانی چیئرمین پہ کافی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک اجنبی کو غیر قانونی طریقے سے پارٹی پہ کیوں مسلط کیا ہے؟ عمران خان نے آج تک اس کے حوالے سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ سلمان اکرم راجہ کون ہے؟ کیوں یہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا ہوا ہے یا خود کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے؟ اگر تو عمران خان صاحب نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا ہے تو اب اس کا جواب پھر پارٹی کی مرکزی قیادت کو دینا ہوگا کہ شہر افضل مروت نے پارٹی ہی کے سیکرٹری جنرل کو کس طرح، کیوں اور کیسے اجنبی قرار دیا ہے۔ یہ حالت ہے اس پارٹی کی کہ جو اس وقت انتہائی مشکلات میں ہے، یہ حالت ہے اس کے رہنماؤں کی کہ جس کے بانی چیئرمین جن کا لیڈر اس وقت جیل میں ہے، سزاؤں کا سامنا کر رہا ہے، بلکہ ایک بعض کیسوں میں تو سزائے موت کی تلوار بھی بعض اوقات ان کے سر پہ لٹکاتی نظر آتی ہے ہمیں۔ اس پارٹی کے لیڈرشپ کا، مرکزی لیڈرشپ کی غیر سنجیدگی کا، بچگانہ پن کا یہ عالم ہے کہ وہ کھلے عام چینلز پہ ایک دوسرے کو رگیدتے پھر رہے ہیں۔ نہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو شہر افضل مروت کے حوالے سے جواب دینا چاہیے تھا، نہ شہر افضل مروت کو جواب دینا چاہیے تھا۔ دونوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ پارٹی کے فورم پہ ہم بات کریں گے اور آپ لوگ جو متعلقہ سوال ہیں وہ کریں۔ دونوں نے کچھ زیادہ ہی حدود کراس کی، خاص طور پر شہر افضل مروت صاحب کے متعلق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ تو ایسی جماعت کے لیڈر جب چینلوں پہ آ کے پارٹی کے فیصلے کریں گے اور اپنے کپڑے بیچ چوراہے آ کے دھوئیں گے تو جگ ہنسائی کے ساتھ ساتھ پارٹی کا کیس بھی کمزور ہوگا، پارٹی کے کارکنوں کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے، وہ ان دونوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلاتے ہیں یا ان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے تو مذاکرات کے حوالے سے خود حکومت کے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی، اور یہ بھی جو پی ایم ایل این کے جو بعض لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اس بات پہ ڈٹ گئی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات ہمیں تحریری شکل میں دیں۔ ظاہر ہے اس میں دو اہم مطالبات ہیں کہ تمام سیاسی اسیران کو جو عمران خان سمیت ان کو رہا کیا جائے، کیسز واپس لیے جائیں اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے۔ خواہش یہ نظر آتی ہے حکومت کی کہ یہ چیز تحریری شکل میں آ جائے تاکہ پھر نواز شریف صاحب جلسوں میں لہرا کے دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں تحریری طور پر یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ کس طریقے سے عمران خان نے ہم سے این آر او مانگا تھا۔ پی ٹی آئی شاید اس بات کو سمجھ گئی ہے، اس لیے اسد قیصر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہمارے مطالبات ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اب اس کو تحریری شکل میں ہم، کیونکہ اجلاس میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ منٹس میں آ جاتی ہیں، تو اس مرحلے پہ آ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاکرات میں ایک تعطل پیدا ہو چکا ہے اور مذاکرات کو ناکام بنانے کی خواہش مند قوتیں شاید کامیاب ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں بعض تجزیہ نگار بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے بعض رہنما یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں، کیونکہ اگر جس دن عمران خان رہا ہو گیا تو پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈروں کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، جو اس وقت چینلوں پہ بیٹھ کے بہت بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، صوبائی حکومت کے وہ کرتا دھرتا جو اس وقت مادر پدر آزاد ہیں، جن کو کوئی خوف نہیں ہے اور یہاں پہ دھڑلے سے اپنی منمانیوں میں مصروف ہیں۔ جس دن عمران خان باہر آئیں گے بہت سے لوگ پارٹی سے باہر ہوں گے، یا تو بھاگیں گے یا ان کو بھگا دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا۔ اس لیے بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں، خود پارٹی کے ورکرز اور پارٹی کے بہت سے سینئرز آف دا ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کئی رہنما یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں، چنانچہ ان لوگوں کی بھی یہ کوشش نظر آتی ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ اب بیرسٹر شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی اس تکرار کے بعد پارٹی قیادت کو کچھ نہ کچھ تو ایکشن لینا چاہیے اور کچھ سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ خدا حافظ۔